الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 10، اور یہ سبق ہے مؤنث اسما کے بارے میں اور ان کی 12 قسموں کے بارے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلم سے مسلمہ تانیث بنائی جاتی ہے، مسلمان سے مسلمتانی 2 عورتیں آنی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور مسلمون سے مسلماتن، مسلمون مسلماتن۔ تو مذکر اور مؤنث کا فرق آپ کو معلوم ہے، مسلمن مسلمتن، مسلمانی مسلمتانی، مسلمون مسلماتن۔ اب یہ جو مؤنث اسما ہے مسلمتن اور مسلمتانی اور مسلماتن، ان کی 12 قسمیں ہیں ان کی۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے عربی زبان میں، اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ وہ جو ہے ریل مؤنث ہے، ریل مؤنث ہے۔ اور اس میں جو پہلی قسم ہے یہ عورتوں کی جنس کے نام، جیسے مثال کے طور پر امن، امن کا مطلب ہے ماں، ظاہر ہے کہ ماں مؤنث ہی ہے، وہ حقیقی مؤنث ہے۔ اختن کا مطلب ہے بہن، اور بہن ہم ظاہر ہے کہ وہ مؤنث ہی ہوگی۔ بنتن کا مطلب ہے بیٹی، اور وہ مؤنث ہوگی۔ عروسن وہ دلہن کو کہتے ہیں۔ اچھا، اردو والے ایک حماقت کرتے ہیں، عروس کو عروسہ کہتے ہیں، اس کے آگے ہے لگاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حائزن، حائز حیض والی خاتون، اردو والے حائز کے بجائے حائزہ کہتے ہیں۔ عربی میں ظاہر ہے کہ مرد کو تو یہ بیماری ہوتی نہیں ہے، عورت ہی کی بیماری ہے، تو حائزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حائز کافی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں حامل کا مطلب ہے حمل والی عورت، حاملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حامل کافی ہے۔ حامل کا مطلب ہے حمل والی عورت۔ تو امن، اختن، بنتن، عروسن، حائدن، عاملن، حاملن، تو یہ سارے جو نام ہیں یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ اب اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ خاص عورتوں کے نام ہیں، جیسے زینب، مریم، عائشۃ، حامدۃ، خنساء۔ تو یہ سب چونکہ مؤنث نام ہیں تو یہ عورتوں کے نام ہیں، مردوں کا نام زینب اور مریم اور عائشہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ دونوں قسمیں یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ اب آ جائیے، اس کی ایک اور قسم ہے مؤنث لفظی، یعنی یہ ریل مؤنث نہیں ہے، لیکن جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں درد مذکر ہے، درد ہوتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ قیاسی مؤنث ہے، اس کو قیاسی اور سماعی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب آ جائیے، یہ قیاسی جو مؤنث ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو اس کی پہچان ایک تو یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تائے مربوطہ ہو یا تائے مدورہ ہو، جیسے آیتن، آیتن کے آخر میں تا مربوطہ ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ جنتن کے آخر میں تائے مربوطہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ آخرتن، آخرت اس کے آخر میں گولتے ہے، تائے مدورہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ ساعتن گھڑی، ساعت، اور قیامت کے لیے الساعہ کہتے ہیں، ساعتن، اس کے آخر میں بھی تائے مربوطہ ہے، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ عابدتن، اس کے آخر میں ایک گول تے ہے، تائے مدورہ، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تائے تانیث کہتے ہیں۔ اب آ جائیے، یہ جو
تائے تانیث کی مثال تو ہم نے آپ کو دے دی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جگہ آخر میں آنے والی تے وہ مؤنث کی تے نہیں ہوتی. جیسے ملائکتو میں آخر میں جو تے ہے، تا مربوطہ ہے، وہ جمع کی ہے. ملک کی جمع ہے ملائکہ، وہ جمع کی تے ہے. اور اسی طرح بعض وقت وہ جو تا ہے وہ مصدر کی تا ہوتی ہے. جیسے رجولیہ کا مطلب ہے مردانگی، عالمیہ کا مطلب ہے عالمیت. تو یہ عالمیہ اور رجولیہ کی جو تے ہے یہ مصدر کی تے ہے. اور بعض اوقات جنس کی بھی تے ہوتی ہے، جیسے شجرہ میں جو تے ہے یہ جنس کی تے ہے. اور کبھی وحدت کے لیے، ایک کے لیے تے استعمال کی جاتی ہے، جیسے تمرتن کا مطلب ہے ایک کھجور، ایک واحد کے لیے، اور اس کی جمع ہے تمرن. یہ بات تو آپ کو زبان میں سمجھنی چاہیے کہ ہر قاعدے اور ہر قانون کا ایک استثناء ہوتا ہے، ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. Every rule has an exception. Every rule has an exception. تو یہ نہ کہیے کہ ہر جگہ جہاں بھی تا مربوطہ دیکھیں گے یا اگر آپ اس کے آخر میں گولتے دیکھیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مؤنث کی تا ہے. جیسے خلیفتن، خلیفہ، تو یہ جو تے آخر میں ہے یہ مردوں کے نام کے ساتھ ہوتی ہے. خلیفہ مردوں کا نام ہے. طلحہ، طلحہ مشہور صحابی طلحہ بن عبید اللہ کا نام ہے، آپ جانتے ہیں عشر مبشرہ میں. اسی طرح ایک صحابی ہیں سمورہ بن جندب، سمورہ، سمورہ. تو وہ سمرہ ہو یا سمورہ ہو یہ بھی مردوں کا نام ہے. بعض اوقات اسما کے آخر میں مبالغہ کی تے ہوتی ہے، مبالغہ بہت، جیسے علامہ، آپ کہتے ہیں علامہ اقبال، فہام، علامہ، علامہ. اچھا بعض لوگ علامہ کو علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال. دو غلطیاں کرتے ہیں، نوٹ کیجئے آپ. ایک تو عین پر زبر ہے، اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں علامہ. دوسری چیز لام پر تشدید ہے، اس تشدید کو کھا جاتے ہیں. تو علامہ، علامہ، علامہ اقبال نے فرمایا، علامہ اقبال کا شعر ہے علامہ. اسی طرح فہامہ، بہت زیادہ جو فہیم ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اس کو علامہ کہتے ہیں. اسی طرح بعض نام جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو وہ مؤنث ہوتے ہیں. ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ جس نام کے آخر میں گولتے آ جائے یا تائے مربوطہ آ جائے وہ مؤنث ہوتے ہیں، سوائے چند مخصوص ناموں کی. اب ایک نیا قاعدہ ہم بتا رہے ہیں، جس نام کے آخر میں یا ہو اور اس پر کھڑا زبر ہو وہ بھی مؤنث ہوگا. جیسے تقوی ہے، حسنا ہے، لیلا ہے، کبرا ہے، صغرا ہے. یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ یا پر ختم ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک استثناء ہے. اب یہ نہ کہیے کہ عیسیٰ اور موسیٰ بھی مؤنث ہیں، اس لیے کہ یہ مردوں کے نام ہیں. تو تقوی، حسنہ، لیلا، کبرا، صغرا یہ سب تو مؤنث ہے، لیکن عیسیٰ موسیٰ نہیں ہے. اب ایک اور قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جس اسم کے آخر میں الف حمزہ ہو، جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، یعنی مد والا الف، اور الف کے بعد اگر حمزہ ہو تو ہم نے تجوید کے قواعد میں یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ الف کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہ 6 حرکتوں کے برابر پڑھا جائے گا. جیسے اسماء، اسماء ایک نام بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام اسماء بنت ابی بکر.
اور حضرت عائشہ کی بہن ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام سوداء ہے۔ اسی طرح بیضاء، ببغاء، ببغا طوطے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور بیضا جو ہے وہ سفید کو کہتے ہیں۔ تو جس اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آ جائے تو وہ بھی مؤنث سمجھے جائیں گے، اور اس الف اور حمزہ کو الف ممدودہ کہتے ہیں، مد والا الف ہے یہ، جس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب ایک اور قاعدہ عربی زبان کا ذرا سمجھ لیجئے، ذرا مشکل قاعدہ ہے کہ بعض مکسر اسما، مکسر جمع مکسر، اور اگر وہ غیر عاقل ہوں ان کے لیے واحد مؤنث کی صفت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں الایام الخالیہ ہے، یوم کی جمع مکسر ہے ایام، تو الایام کے ساتھ خالیہ، خالیون کے بجائے خالیت، الایام الخالیت۔ سریر کی جمع ہے سرر، جمع مکسر، اور چارپائی کو سریر کہتے ہیں، بستر کو، چارپائی کو۔ سرر مرفوعہ، یہاں مرفوع کے بجائے مرفوعہ مذکر استعمال کیا جائے گا، چونکہ یہ جمع مکسر غیر عاقل ہیں۔ ابواب متفرقہ، ابواب کا مطلب ہے دروازے، باب کی جمع ہے، یہاں متفرق کے بجائے متفرقہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح صحف مطہرہ، صحیفتن کی جمع ہے صحف، مطہرہ، مطہر کے بجائے مطہرہ استعمال ہوا ہے، یعنی پاک صحیفے۔ اور اسما جو جمع مکسر عاقل ہوں وہ مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور علم نحو میں انسان اور جن اور فرشتوں کو جو ہے یہ مذکر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عربی میں قاعدہ یہ ہے، قام الرجال بھی کہتے ہیں، قامت الرجال کہتے ہیں، اور قال العلماء بھی کہتے ہیں، قالت العلماء بھی کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں، کیونکہ رجال مرد ہیں، عاقل ہیں، علماء جو ہیں یہ عاقل ہیں، یہ دروازے نہیں ہیں، یہ ابواب نہیں ہیں، یہ چارپائیاں نہیں ہیں، یہ بستر نہیں ہے، سرر نہیں ہے، تو ابواب متفرقہ اور سرر مرفوعہ وہاں واحد ہے، چونکہ وہ غیر عاقل ہیں۔ تو لیکن اگر عاقل جمع مکسر ہو، جیسے رجل کی جمع الرجال ہے، عالم کی جمع علماء ہے، تو قام الرجال اور قامت الرجال دونوں جائز ہیں۔ اور اسی پر رسل اور اصحاب کو خیال کر لیجئے، قیاس کر لیجئے، رسل رسول کی جمع ہے، عاقل ہے، اور صاحب اصحاب کی جو ہے اس کی جمع ہے۔ تو اور اس بارے میں آگے سبق آ رہا ہے، سبق نمبر 99، اس میں پھر ہم بات کریں گے۔ اب مؤنث کی 7ویں قسم ہے ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام، جیسے مصر۔ تو مصر ایک ملک کا نام ہے، ایجپٹ کا، تو یہ دہلی ایک شہر کا نام ہے، قریش تو ایک قبیلے کا نام ہے، لاہور ایک شہر کا نام ہے، تغلب یا تغلب ایک قبیلے کا نام ہے، حزیل، حزیل ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو ملک کا نام ہو یا شہر کا نام ہو یا قبیلے کا نام ہو، یہ عربی زبان میں سب کے سب مؤنث قیاسی ہیں۔ اب آ جائیے مؤنث سمائی۔ سمائی سے مراد یہ ہے کہ ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اس میں اہل زبان کے استعمال پر انحصار کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی قاعدہ نہیں چلتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ دادا اور دادی ہے، نانا نانی ہے، اور لڑکا لڑکی ہے، پھوپا پھوپھی ہے، تو پھر دھوبا دھوبی کیوں نہیں؟ تو آپ پھر یہی کہیں گے کہ یہاں پر قاعدہ
کام نہیں کرتا۔ دھوبی کی بیوی دھوبن ہو سکتی ہے، اور درزی کی بیوی اگر خاتون ہو درزن تو وہ پھر درزن کہلائے گی۔ تو دھوبی دھوبن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کی نئی گرامر لکھنی چاہیے، مرد کو دھوبا کہنا چاہیے اور عورت کو دھوبی کہنا چاہیے، اور مرد کو درزا کہنا چاہیے، عورت کو درزی کہنا چاہیے، تو پھر آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ آپ پر ہنسیں گے۔ تو یہ ایک سماعی چیزیں ہیں، اور میں نے جیسے پہلے کہا ہے، دوبارہ بتاتا ہوں یہ بات، زبان ہمیشہ بہت ساری چیزیں اس میں سماعی ہوتی ہیں۔ اہل زبان جس طرح کہتے ہیں اس کو توجہ سے غور سے سنیے، دیکھیے کہ ایک انگریز انگریزی کس طرح بول رہا ہے، ایک امریکن کس طرح بول رہا ہے، ایک برطانوی باشندہ کس طرح بول رہا ہے، ایک پنجابی کو غور سے سنیے کہ کس طرح وہ پنجابی بول رہا ہے، ایک سرائی کی بولنے والے کو سنیے کہ کس طرح وہ بول رہا ہے، ایک پشتو بولنے والے کو دیکھیے، ایک اردو بولنے والے کو دیکھیے، ایک عربی بولنے والے کو دیکھیے وہ کس طرح بول رہا ہے۔ تو وہی ہے، اسی طرح اب اس سماعی میں دیکھیے جو اجزائے بدن ہیں، دوہرے اجزائے بدن، یہ سب کے سب مؤنث ہیں سوائے چند ایک خاص اعضاء کے۔ مثال کے طور پر ید ہاتھ کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث ہے۔ رجلن پاؤں کو کہتے ہیں اور چونکہ 2 پاؤں ہوتے ہیں یہ بھی مؤنث ہے۔ عین 2 آنکھیں ہوتی ہیں اس لیے چونکہ 2 ہیں یہ بھی مؤنث ہے۔ اذن 2 کان ہیں اس لیے یہ بھی مؤنث ہے۔ انف ناک کے بھی 2 نتھنے ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی مؤنث ہے۔ شفتن، اور یہ چونکہ 2 ہونٹ ہیں، شفتین قرآن میں ہے لسان و شفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ، تو یہ سب جو ہے یہ مؤنث ہیں۔ لیکن خدن، اب ایکسیپشن بھی ہے اس کا، خدن گال کو کہتے ہیں اور یہ مذکر ہے۔ کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے۔ مرفق کوہنی کو کہتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے۔ اب نواں اصول اس مذکر مؤنث کا یہ ہے، ہوا کے جتنے نام ہیں سب مؤنث ہیں، چاہے وہ ریحن ہو، صرصر ہو، صبا ہو، سموم ہو۔ ریح ہوا کا ایک عام نام ہے، صرصر باد صرصر تیز ہوا، آندھی والی ہوا، اور صبا صبح کی ہوا، اور سموم باد سموم یہ وہ ہوا ہے جو آفت کی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح 10واں اصول یہ ہے، دوزخ کے تمام نام مؤنث ہیں، چاہے وہ جہنم ہو، نار ہو، سعیر ہو یا سقر ہو۔ جہنم کہیے، جہنم نہ کہیے، نون کے اوپر زبر ہے، جہنم۔ اسی طرح عربی زبان میں شراب کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، خمرن اور تھلاء، اور بعض اسماء ایسے ہیں، 12ویں اس کی قسم یہ ہے، اس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں چلتا، یہ سماعی ہیں، جیسے شمسن، شمس سورج ہے تو عربی زبان میں سورج مؤنث ہے، اس لیے قرآن میں سورہ رحمان کے اندر ہے الشمس تجری، الشمس تجری، سورج گھوم رہا ہے، یہ نہیں فرمایا الشمس یجری نہیں کہا گیا، الشمس تجری کہا گیا۔ اور سما آسمان بھی یہ مؤنث ہے، اور ارض زمین بھی مؤنث ہے، دار یہ گھر ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یا ایھا النفس نہیں کہا، یا ایتھا النفس کہا گیا، تو نفس بھی مؤنث ہے، اسی لیے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ لہو ما کسب، نہیں کہا گیا، وعلیہ ما کسب نہیں کہا گیا۔
لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، کہ نفس جو کچھ کمائے گا اچھی چیزیں وہ اس کے حق میں جائیں گی، لہا اس کے حق میں جائیں گی، اور اگر وہ برائیاں کمائے گا وہ اس کے خلاف جائیں گی۔ تو شمس ہے، سما ہے، ارض ہے، دار ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مؤنث سمائی ہیں۔ اس سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مؤنث اسما کی 12 قسمیں ہیں، تو ذرا اس کو ایک چارٹ کی شکل میں ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیے اس چارٹ میں کہ 12 میں سے 2 حقیقی ہیں اور 10 لفظی ہیں، اور حقیقی میں عورتوں کی جنس ہیں جیسے اختن، اور دوسری قسم ہے وہ عورتوں کے نام جیسے زینب، مریم، عائشہ۔ اب آ جائیے مؤنث لفظی کی 10 قسمیں ہیں، اس میں سے 5 قیاسی ہیں اور 5 سمائی ہیں۔ اور اب اس میں سے جو قیاسی ہیں وہ 5 کیا ہیں؟ جس کے آخر میں تا مربوطہ یا تا مدورہ ہو، جیسے آیتن، دائرتن، عابدتن، یا جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے بشرا، کبرا، صغرا۔ اور اسی طرح جس لفظ کے آخر میں الف ممدودہ ہو، جیسے سوداء، خنساء، اسماء۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جمع مکسر جیسے کتب، رجال، ابواب، تو یہ بھی مؤنث کے حکم میں ہے۔ اور ہم نے کہا تھا ملکوں، شہروں اور قبیلوں کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں، الہند، پاکستان، مصر اور یمن، یہ ملکوں کے نام ہیں۔ شہر مثال کے طور پر لاہور، دہلی، یہ سب شہروں کے نام ہیں، اور قبیلے قریش، حذیل، کلب، یہ سارے قبائل کے نام ہیں، یہ سب عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ بعض چیزیں مؤنث سمائی ہیں، اور ہوا کے تمام نام وہ مؤنث ہیں، دوزخ کے تمام نام مؤنث ہیں، شراب کے تمام نام مؤنث ہیں، دوہرے اجزائے بدن جیسے یدن، رجل اور عین، انف اور اذن، یہ سارے کے سارے سمائی ہیں۔ اور بعض خاص الفاظ ایسے ہیں جو صرف اہل زبان سے سن کر ہی معلوم کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہیں، یہ مؤنث، جیسے سورج جسے عربی میں شمس کہا جاتا ہے وہ مؤنث ہے، آسمان اور زمین، السماء اور الارض یہ بھی مؤنث ہے۔ اور اسی طرح نفس کا لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں مؤنث اسما کی 12 قسمیں ہیں، اور 2 قسمیں اس میں حقیقی ہیں اور 10 سمائی اور قیاسی ہیں، اور 5 اس میں قیاسی ہیں اور 5 سمائی ہیں۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی۔ اب چند اور باتیں تذکیر و تانیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ حروف تہجی سب کے سب مؤنث ہیں، جیسے الف، باء، تاء، سا۔ اسی طرح حروف عاملہ جیسے حروف الا، علا، من وغیرہ، یہ سب مؤنث ہیں حروف۔ اور یہ بعض صفات اس کا ذکر ہو گیا کہ جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے حمل اور حیض، تو وہ مذکر کے صیغے میں لائے جاتے ہیں، جیسے حائض اور حامل۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے اقرب، اقرب بچھو کو کہتے ہیں، عقاب
آپ جانتے ہیں، عنکبوت مکڑی ہے، لسان زبان ہے، اور طریق اور اس سے طریقہ، اور سبیل روح، سکین چاقو کو کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ قمیص یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ ملح، ملح نمک کو کہتے ہیں، اور مسک خوشبو ہے، اردو میں جسے مشک کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض اعداد ہیں، جیسے میعتن، میعتن کا مطلب ہے 100، اور الفن، الفن کا مطلب ہے 1000۔ یہ بھی دونوں طریقے سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے آپ کے لیے ایک مشق دی ہے، اور پھر اگلے صفحے پر آپ کے لیے خالی جگہ چھوڑی ہے، تو اس میں آپ پر کیجئے اس کو، اور دیکھیے کہ اس میں کون کون سی مثالیں اس ٹیبل کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ہم ایک حدیث آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مثنی مؤنث کی کچھ مشق ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان۔ دیکھیے کلمہ مؤنث ہے، اور 2 کلمے، 2 جملے، 2 الفاظ، کلمتان، کلمہ مؤنث ہے، اس کا مؤنث بھی تانی ہے اس کے آخر میں، کلمتانی حبیبتانی۔ اللہ کو دونوں کلمے بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ حبیبتانی الی الرحمن، رحمان کو، خدائے مہربان کو بہت محبوب ہیں، 2 کلمے ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، خفیفتان ہیں، یہ بہت ہی ہلکے کلمے ہیں، خفیف ہیں، ہلکے ہیں اور زبان پر، لیکن ثقیلتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن، قیامت کی ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں ہم پڑھانا کیا چاہتے ہیں آپ کو؟ کلمتان، حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان، یہ 4 لفظ ہم پڑھا رہے ہیں کہ جیسا اسی وزن پہ آ رہے ہیں۔ یہ 4 کلمے، یہ مؤنث بھی ہیں، یہ مثنی بھی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی بے عیبی کا اعتراف کرتا ہوں، اس کی ذات کو مثبت صفات سے منسوب کرتا ہوں، اور تمام منفی صفات سے اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب خامی نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہے بے عیب ہے، کوئی خامی نہیں ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اس کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور وہ بہت ہی عظمت والی بے عیب ہستی ہے، میں اس کی بے عیبی کا اعتراف کرتا ہوں۔